بہت لوگ نوکری چھوڑنا اس لیے چاہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم سے باس کے نیچے کام نہیں ہوتا. ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ جب وہ اپنا کام شروع کریں گے تو پہلے تو ایک باس تھا, اب ہر کلائنٹ آپ کا باس ہوگا, اور آپ کی کوشش یہ ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ کلائنٹ ہو, تو آپ کی کوشش ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ باس ہو. تو یہ طریقہ اور یہ سوچ بہت ہی پوائزنس ہے, اور ہم دیکھتے ہیں بہتر سوچ اس سے کیا ہو سکتی ہے. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو 3 منٹ پیر. 3 منٹ پیر والے دن گر کی بات. میں ہوں محمد خان, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ اپنی زندگی میں اور سمپلیفیکیشن کیسے لا سکتے ہیں. سمپلیفیکیشن مشکل ہوتی ہے, زیادہ سوچ درکار ہے اس کے. اگر ہم اپنا لیں تو ایک تو نہ ہماری صرف زندگی میں سکھ آتا ہے, بلکہ ہم جو کام کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ زیادہ بہتر طریقے سے ہونے لگ جاتا ہے. اٹ از اے ون ون سچویشن آل اراؤنڈ. کیسے وہ جو ایک باس کا تعلق ہے, باس اور سبارڈینیٹ کا تعلق ہے, اس کو کیسے ہم الائن کریں کہ ہمیں مزہ آئے کہ ہمارا ایک باس ہے, ہمیں اچھا لگے ہمارا ایک باس ہے. کیونکہ یہ بات ہم نے سمجھنی ہے کہ دنیا باس کے بغیر نہیں چلتی. باس اور آپ جو بھی کام کر رہے ہیں, اگر آپ فار ایگزامپل آپ کوئی مثال اٹھا لیں, آپ کہتے ہیں کہ یار ایک نوکری میں تو باس کی سمجھ آتی ہے, بہت لوگ اس لیے بھاگ رہے ہیں اس سے. کاروبار میں اگر آپ کاروبار واقعی کر رہے ہیں اور کمائی کر رہے ہیں تو آپ کو یہ بالکل پتا ہوگا کہ یار جو باس کے لوازمات تھے وہی آپ کے کلائنٹ کے لوازمات ہیں, اور آپ کی کوشش ہوتی ہے کلائنٹ زیادہ کرنا, تو آپ کی کوشش ہے باس زیادہ کرنا. تو وہ پرسپیکٹیو شفٹ آپ کا وہاں پہ بھی ہونا پڑتا ہے. آپ اگر آج کل کے زمانے میں یوٹیوبرز ہیں اور انفلوئنسرز ہیں جو آپ کہتے ہیں کہ یار ان کی تو یاشی لگی ہوئی ہے, ان کا نہ کوئی باس ہے, اپنا کام ہے, اکیلا بندہ ہے, لگا ہوا ہے. نہیں, ان کا باس ان کی آڈینس ہو جاتی ہے, کہ وہ جو آڈینس کے لحاظ سے پھر انہوں نے جو بات کرنی ہے وہ اس لحاظ سے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر رہے ہوتے ہیں, اپنی سوچ کو تابع کرتے ہیں کسی اور انسان کے. یہ انسان جو ہوتا ہے جس کی سوچ کے تابع آپ اپنی سوچ کر رہے ہوتے ہیں, اس کو ہم انگریزی میں باس کے لفظ سے ادا کرتے ہیں. آپ اپنے اس تعلق کو اور سمپلیفائی کر سکتے ہیں. وہ سمپلیفیکیشن یہ ہے کہ یور اونلی باس ریئلی شوڈ بی یور کیلنڈر. جی, ہم انسان سے باس کو اٹھا کے ایک ڈاکیومنٹ پہ لا رہے ہیں, اور یہ کیلنڈر جو ہے یہ کوئی عام ڈاکیومنٹ نہیں ہے. اٹ از اے کلیکشن آف یور پرومسز. آپ نے جو وعدے کیے ہیں لوگوں کے ساتھ, جو کمٹمنٹس کی ہیں, جو عہد کیے ہیں, ان کو اکٹھا کر دیں تو وہ کیلنڈر ہوتا ہے کہ بھئی کب میں نے کس سے کیا بات کرنی ہے. تو وہ تو واقعی ایک بہت مقدس چیز ہے. آپ کی زبان ہے اس پہ, آپ نے کہا ہے کسی کو کچھ, تو وہ تو آپ کو کرنا چاہیے, کرنا پڑے گا, اور کرنا ضروری ہے میرے خیال میں, اگر آپ نے دنیا اور آخرت دونوں میں انشاءاللہ کامیابی حاصل کرنی ہے. کیلنڈر کو باس بنانے سے یہ ہو جاتا ہے کہ جو آپ کا اصل انسانی باس ہے اس کو بھی پتا ہوتا ہے کہ یار اس سے اگر میں نے کام کرانا ہے تو اس کے کیلنڈر میں اپنی بات کسی طرح گھسوا دوں. تو آپ کے لیے بہت سمپلیفیکیشن ہو جاتی ہے کہ یار جو کیلنڈر نے مجھے کہا میں نے بس وہ کرنا ہے. سو یو آر ویری مچ فوکسڈ. آپ کو ایک چیز مل جاتی ہے, اور باقی لوگوں کو بھی پتا ہوتا ہے کہ یار یہ بندہ کام کرنے والا ہے, کہ اگر اس سے کام کروانا ہے تو اس کے کیلنڈر میں ہم کسی طرح اپنے آپ کو فٹ کروا لیں تو پھر ہو ہی جائے گا کام, کیونکہ یہ بندہ بس اپنے کیلنڈر پہ چلتا ہے. تو ایک مسلمان ہونے کے ناطے, ایک اچھے انسان ہونے کے ناطے, جو بندہ وقت پہ وہ کہے, وقت پہ وہ کرے جو اس نے کہا تھا وہ کرے گا, تو یہ تو ایک بہت ہی بڑے آدمی کی اور بڑے انسان کی نشانی ہوتی ہے. تو میرے خیال میں 3 منٹ شاید ہونے والے ہوں گے, بٹ آئدر وے مجھے امید ہے کہ آپ اپنا کیلنڈر بنانا شروع کریں گے. میں گوگل ایپس پہ گوگل کیلنڈر یوز کرتا ہوں, اور اس سے کوشش ہوتی ہے کہ اسی کے تھرو میں یہ اپنا کام جو ہے کروں. تو اب میری ایک اور میٹنگ ہے, لوگ آنے والے ہیں, ریمائنڈرز اس کے ٹناٹن چل رہے ہیں, ٹناٹن. لیکن مجھے امید ہے کہ آپ نے اگر ابھی تک کیلنڈر نہیں بنایا تو آپ اس پہ سوچیں گے اور کیلنڈر بنانے کی کوشش کریں گے. اور اگر کوئی پرابلم آتی ہے, کوئی سوال ہے, تو لیٹ می نو ان دا کامنٹس, کیونکہ اپنے آپ کو بہتر کرنے کی اس جرنی میں, اس سفر میں کیلنڈر جو ہے وہ ایک ناگزیر ٹول ہے. تو اپنا خیال رکھیں, دعاؤں میں یاد رکھیں. اگر ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں. اصل مزے کی گپ شپ اور ریسورسز جو ہیں وہ momekh.com پہ ہیں, وہاں جائیں. اینڈ آئی لک فارورڈ ٹو سینگ یو سون انشاءاللہ. اللہ حافظ. آپ کی توجہ کا شکریہ. تھینک یو فار یور اٹینشن. آئی ڈو ناٹ ٹیک دس لائٹلی, سو جزاک اللہ فار دیٹ. آپ نے اگر ابھی تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سبسکرائب کر لیں. اگر آپ کو اس طرح کا کانٹینٹ پسند آتا ہے, آپ نے یہاں تک کی ویڈیو دیکھی, آئی ایم گیسنگ کہ آپ کو اس طرح کا کانٹینٹ پسند آتا ہوگا, تو ڈو سبسکرائب ٹو دا چینل اینڈ آلسو ٹرائی ٹو لیو اے کامنٹ. کامنٹ سے ہوتا یہ ہے کہ پھر آپ کا جو سوال کامنٹ میں مجھے جو پڑھوں گا, اور انشاءاللہ میں سارے کامنٹس پڑھتا ہوں, تو وہ پھر
نیکسٹ ویڈیوز کے ٹاپکس کے طور پہ اس کی انسپریشن وہاں سے نکل آتی ہے. تو اس سے الحمدللہ ساروں کو فائدہ بھی ہو جاتا ہے. تو ڈو لیو اے کامنٹ بلو. اور تیسرا میں نے آپ کے ساتھ یہ انفارمیشن بھی شیئر کرنی تھی کہ ہماری لائیو کوچنگ, اگر آپ کو کوچنگ چاہیے میرے ساتھ, ہم منتھلی لائیو آتے ہیں ایٹ لیسٹ ونس اے منتھ, جس میں 1.5 سے 2 گھنٹے کا وہ سیشن ہوتا ہے, اور اس کے اندر ہم ڈفرینٹ اسٹریٹجیز پہ بات کرتے ہیں. میں آپ کے ساتھ وہ اسٹریٹجی شیئر کرتا ہوں جو کہ ہمارے کلچر کے لحاظ سے, ہمارے کانٹیکسٹ کے لحاظ سے دے آر اپروپریٹ, دے آر ڈیزائن ٹو ہیلپ اس امپروو اینڈ بی بیٹر پرفارمرز دین وی ور بفور. چاہے وہ ہماری پرسنل لائف میں امپروومنٹ ہو, چاہے ہمارے بزنس میں امپروومنٹ ہو, چاہے ہمارے کیریئر میں امپروومنٹ ہو. سو ڈو چیک دیٹ آؤٹ, لنک ان دا ڈسکرپشن. اینڈ اگین تھینک یو فار یور ٹائم. وہاں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.